سورہ یاسین قرآن کی ایک ایسی سورہ ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کا دل کہا ہے۔ یہ سورہ مکہ میں اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمانوں پر ظلم ہو رہا تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور حوصلے کی ضرورت تھی۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ کر تسلی دی کہ آپ سچ پر ہیں اور آپ کا کام ہمارا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اس کے بعد ایک بستی کا واقعہ بیان کیا گیا ہے جہاں 3 رسول بھیجے گئے تھے لیکن لوگوں نے انہیں جھٹلا دیا۔ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کئی نشانیاں بھی بتائی ہیں۔ پھر قیامت کے دن کا ذکر آتا ہے جب اللہ تعالیٰ سب کو قبروں سے اٹھائے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ یاسین، قسم ہے قرآن کی جو حکمت والا ہے، بے شک آپ کا شمار اللہ کے رسولوں میں ہے، بس آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں۔ زبردست رحم والے کی طرف سے یہ قرآن اتارا گیا ہے تاکہ تم ڈر سنا دو اس قوم کو جن کے باپ دادا اس پیغام سے محروم بھی رہے اور بے خبر بھی رہے۔ ان میں بہتوں پر ہماری بات ثابت ہو گئی کہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہم نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دیا ہے، ان کی ٹھوڑیوں تک توق نے ان کو جکڑ لیا ہے، اب ان کے سر اوپر کو اٹھ کر پلٹ گئے ہیں۔ ان کے آگے اور پیچھے ہم نے دیوار بنا دی ہے اور اوپر سے ان کو ڈھانک دیا، اب انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ تم انہیں خبردار کرو یا نہ کرو، ان کے لیے دونوں برابر ہیں، ان کو ایمان میں آنا ہی نہیں ہے۔ تم تو صرف اسی کو ڈرا سکتے ہو جو اس نصیحت نامے کی راہ پر چلے اور بن دیکھے رحمان سے ڈرنے لگے۔ بس ایسوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے معافی اور عزت والے بدلے کی۔ رہے مردے تو ان کو تو صرف ہم ہی زندہ کریں گے، جو کچھ یہ لوگ آگے بھیج چکے ہیں اور جو نشانات پیچھے چھوڑائے ہیں اسے ہم نے لکھ رکھا ہے، اور سب چیزوں کو ہم نے سامنے دکھائی دینے والے دفتر میں لکھ رکھا ہے۔ اور ان کے لیے بیان کرو ایک بستی والوں کا قصہ جب ان کے پاس رسول آئے۔ جب ہم نے اس بستی کو سدھارنے کے لیے 2 رسولوں کو بھیجا، بستی والوں نے دونوں کی بات کو جھٹلایا۔ تب ہم نے تیسرا رسول بھیج کر پہلے 2 رسولوں کی مدد کی۔ ان تینوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا تم تو ہمارے جیسے ہی آدمی ہو اور رحمان نے تو ایسی کوئی چیز نہیں اتاری، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ رسول بولے ہمارا رب اس بات کو جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، ہماری ذمہ داری بس یہ ہے کہ تم تک اللہ کا پیغام صاف صاف پہنچا دیں۔ بستی والے کہنے لگے کہ ہم تمہیں اپشگن سمجھتے ہیں، اگر تم اپنی دعوت سے نہیں رکے تو ہم تم کو پتھروں سے مار ڈالیں گے اور ہماری طرف سے تم کو بہت ہی دردناک تکلیف پہنچائی جائے گی۔ رسول بولے کہ نحوست اور بدقسمتی تمہارے ساتھ ہے، کیا اتنی بات پر کہ تم کو نصیحت کی جاتی ہے، بلکہ تم تو حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہو۔ بیچ بچاؤ کے لیے ایک آدمی شہر کے دور علاقے سے دوڑتا ہوا پہنچا اور بولا اے میری برادری کے لوگوں، یہ لوگ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات مان لو۔ تمہارا بھلا اسی میں ہوگا، کہنا مان لو ایسوں کا جو تم سے کسی بدلے کا سوال نہیں کرتے اور راہ بتاتے ہیں سیدھی سیدھی۔ میرے پاس کیا بہانہ ہو سکتا ہے کہ میں اس معبود کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور آخر تم بھی اسی کے حضور لوٹ کر جانے والے ہو۔ کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بناؤں؟ اگر رحمان کا ارادہ مجھے کوئی نقصان پہنچانے کا ہو جائے تو ان کی سفارش مجھے کچھ نفع نہ دے سکے اور ان میں سے کوئی مجھے چھڑا بھی نہ سکے۔ اگر میں ایسا کروں تو یہ کھلی ہوئی غلط راہ ہے۔ میری بات تو سنو، میں تمہارے رب پر ایمان لا چکا ہوں۔ حکم ہوا کہ جنت میں داخل ہو جا۔ جیسے ہی وہ جنت میں داخل ہوا وہ کہنے لگا کہ کاش میری قوم کو بھی یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے رب نے مجھے بخش دیا اور عزت والے لوگوں میں مجھے شامل کر لیا۔ اس کی شہادت کے بعد اس کی قوم پر آسمان سے کوئی بڑا لشکر ہم نے نہیں بھیجا اور ہم کو اس کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی۔ بس ایک زور کی آواز نے پوری قوم کو پھاڑ ڈالا کہ ان کی زندگی کا چراغ بجھ کر رہ گیا۔ افسوس بندوں کی حالت پر کہ جب بھی ہماری طرف سے کوئی رسول ان کو راہ بتانے بھیجا گیا تو انہوں نے اس کی بات کو ہنسی میں ٹال دیا۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ان سے پہلے بہت سے زمانے کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر ڈالا، کوئی ایک بھی ان کی طرف واپس نہ آ سکا، اور سب کے سب ہمارے سامنے حاضر کیے جائیں گے۔ ان کے لیے مردہ زمین بھی ایک نشانی ہے کہ ہم اسے زندہ کر دیتے ہیں اور اس میں سے ہم نے اناج نکال دیا ہے کہ لوگ کھاتے جا رہے ہیں۔ زمین میں ہم نے اناج کے علاوہ کھجور اور انگور کے باغ باغیچے بھی خوب اگا دیے اور زمین میں پانی کے جھرنے اور چشمے بھی جاری کر دیے۔
زمین کی ایسی پیداوار بھی یہ لوگ کھاتے ہیں جس پر ان کے ہاتھوں کی محنت نہیں، پھر بھی ہمارا شکر ادا نہیں کرتے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے جس نے سب مخلوق کو جوڑے میں پیدا کیا، زمین کی پیداوار میں اور خود انسان میں بھی، اور ان تمام چیزوں میں بھی جوڑے بنائے جس سے یہ لوگ ابھی نہیں جانتے۔ ان کے سمجھنے کے لیے رات بھی ایک خاص نشان ہے جس کے اوپر سے ہم دن کو کھینچ لیتے ہیں تو یہ لوگ اندھیرے کے گھیرے میں آ جاتے ہیں۔ سورج ایک خاص رفتار سے اپنے ٹھکانے کی طرف چلے جا رہا ہے۔ یہ اندازہ باندھا ہوا ہے جو بہت زبردست اور بہت علم والا ہے، اور ہم نے چاند کی منزلوں کو خاص انداز سے مقرر کر دیا، یہاں تک کہ پھر وہ کھجور کی پرانی ڈال کی طرح ہو جاتا ہے۔ سورج کے بس کی بات نہیں کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن کے پہلے آ سکتی ہے، سب کے سب اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ یہ ایک نشان ان کے لیے کیا کم تھا کہ ہم نے ان کے اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کے انسانی نسل کو جاری رکھا۔ کشتی کی طرح اور بھی بہت سی چیزیں ہم نے پیدا کر دیں تاکہ ان کی سواری کا انتظام ہوتا رہے۔ اگر ہم چاہتے تو ان کو ہم ڈبا ڈالتے اور کوئی ان کی چیخ و پکار سننے والا بھی نہ ملتا، اور انہیں اس مصیبت سے کوئی نجات بھی نہ دلا سکتا۔ مگر یہ ہماری مہربانی سمجھو کہ ایک وقت تک سامان زندگی برتنے کے لیے دیے جا رہے ہیں۔ جب انہیں یہ اطلاع دی جاتی ہے کہ آگے پیچھے آنے والی مصیبتوں سے بچنے کی فکر کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، ان کے رب کی نشانیوں میں سے جب کوئی نشانی ان کے پاس آتی ہے تو اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جائے کہ اللہ نے تم کو جو رزق دیا ہے اس میں سے ضرورت مندوں پر بھی خرچ کرتے رہو، تو انکاری لوگوں نے ایمان والوں سے کہا، کیا ہم ایسے شخص کو کھلائیں کہ اللہ اگر چاہتا تو اپنی طرف سے اس کے کھانے کا بندوبست کر دیتا؟ تم لوگ کھلی ہوئی غلط بات کرتے ہو اور کہتے ہیں کہ سچے ہو تو بتاؤ کہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا۔ کچھ زیادہ انتظار ان کو نہیں کرنا پڑے گا، معمول کے مطابق جب وہ جھگڑے میں مصروف ہوں گے کہ اچانک ایک زور کی چنگھاڑ انہیں آ پکڑے گی۔ اتنی طاقت بھی ان میں نہ ہوگی کہ کسی کو وصیت کر سکیں، اور کوئی بھی اپنے گھر والوں کے پاس واپس نہ جا سکے گا۔ سور میں پھونک ماری جائے گی، یکایک اپنی قبروں سے نکل کر اپنے رب کے حضور میں دوڑتے بھاگتے جمع ہو جائیں گے۔ کہیں گے، ہائے میری بدبختی، کس نے ہم کو ہماری قبروں سے باہر نکال دیا؟ انہیں جواب ملے گا کہ رحمان کا وعدہ پورا ہونے کا یہ وقت آ گیا، اور رسولوں نے جو خبر دی تھی سچ سچ ثابت ہو گئی۔ بس ایک زور کی آواز نے ان سب کو جمع کر کے ہمارے حضور حاضر کر دیا۔ آج انصاف کا ایسا دن آ گیا کہ کسی پر بھی ذرا سا ظلم نہ کیا جائے گا، اور تم کو تمہارے کاموں کا بدلہ مل کر رہے گا۔ بے شک جنت والے اس دن عیش میں مشغول ہو کر خوش دلی سے آپس میں بات کر رہے ہوں گے۔ وہ اور ان کے جوڑے گھنی چھاؤں میں شاہی تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے آرام کا مزہ لے رہے ہوں گے۔ ان کے لیے جنت میں طرح طرح کے میوے ہوں گے، اور جو چیز طلب کریں گے فوراً ملتی رہے گی۔ رحمت والے رب کی طرف سے سلام سے بھرپور قول ان کے حق میں جاری ہو گیا۔ اعلان ہوگا کہ اے مجرم لوگوں، آج تم الگ ہو جاؤ۔ اے آدم کے بیٹوں، کیا میں نے تم سے وعدہ نہ لیا تھا کہ تم شیطان کی بندگی نہ کرنا؟ وہ تو یقینی طور پر تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ بندگی تو صرف میری ہی کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور وہ تم میں سے بہت بڑی تعداد کو گمراہ کر کے لے گیا، کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہ لوگے؟ لو، اب اس کا نتیجہ تمہارے سامنے جہنم ہے جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا تھا۔ ہماری نافرمانی کا بوال چکھنے کے لیے آج اس میں داخل ہو جاؤ۔ آج کے دن ہم ان کے منہ کو سیل لگا کر بند کر دیں گے، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، اور ان کے پیر گواہی دیں گے ان سب کاموں پر جو یہ لوگ کیا کرتے تھے۔ اگر ہم چاہتے تو ان کی آنکھیں مٹا کر اندھا بنا دیتے، پھر راستے کی تمنا بھی کرتے تو کہاں دیکھ سکتے تھے، اور ان کو کیا دکھائی دیتا؟ اگر ہم چاہتے تو ان کے چہروں کی شکل بدل کر اچانک ان کی صورتوں کو مٹا دیتے، اپنی جگہ کھڑے کے کھڑے رہ جاتے، نہ آگے جا کر راستہ پا سکتے تھے، نہ پیچھے ہٹ کر واپس جا سکتے۔ اور بہت سے آدمیوں کی عمر ہم بڑھا دیتے ہیں تو بناوٹ میں انہیں کبڑا کر دیتے ہیں۔ کیا یہ منظر دیکھ کر بھی انہیں عقل نہیں آئی؟ ہم نے نبی کو شعر و شاعری نہیں سکھائی، یہ علم ان کی شان کے لائق نہیں۔ انہیں تو نصیحت کا بھرپور بیان کرنے والا قرآن ہم نے دیا ہے تاکہ جو کوئی زندہ ہو اسے چونکا دیا جائے، اور انکاری لوگوں پر ہماری طرف سے سزا کی بات ثابت ہو جائے۔ کیا ان کو یہ بھی نہیں دکھتا کہ ان کی ضرورت کے لیے ہم نے چار پائے یعنی جانور اپنے ہاتھ سے بنا کر ان کے قابو میں دے دیے، اور یہ اب ان جانوروں کے مالک بنے پھرتے ہیں،
اور ہم نے ان جانوروں کو ان کے آگے عاجز اور تابع کر دیا، اور کچھ پر سواری کرتے ہیں اور کچھ چارپائیوں کو کھا بھی جاتے ہیں۔ ان چارپائیوں میں ان کے بہت سے منافع ہیں، اور پینے کے لیے دودھ کے گھاٹ بھی کیا ان کو نہیں دکھتے؟ ہمارا شکر کیوں نہیں ادا کرتے؟ پھر بھی انہوں نے اللہ کے سوا دوسرے معبود کر لیے ہیں تاکہ ان کی مدد کی جائے۔ یہ کیا ان کی مدد کر سکیں گے، بلکہ الٹے ان کے معبودوں کا لشکر ہمارے حضور ان کے خلاف لایا جائے گا۔ آپ ان کی باتوں کو سن کر غمزدہ نہ ہوں، ہم جانتے ہیں جو کچھ وہ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔ کیا انسان کو یہ نہیں معلوم کہ ہم نے اسے پانی کی ٹپکتی بوند سے پیدا کیا ہے؟ اب انسان کا یہ حال ہے کہ اس کے بیان میں جھگڑے کا پہلو ظاہر ہے۔ ہمارے لیے مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا، اور کہنے لگا کہ ہڈیاں جب چورا ہو جائیں گی پھر اسے کون زندہ کر سکتا ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ جس نے پہلی بار اسے پیدا کیا ہے وہی اس کو پھر پیدا کر کے دکھائے گا۔ وہ تو ہر طرح کی مخلوق بنانا جانتا ہے۔ یہ اسی کی قدرت کا نشان ہے کہ تمہاری ضرورت کے لیے ہرے درخت میں آگ کی خاصیت رکھ دی، جس کے ذریعے سے آگ کی چنگاری حاصل کرتے ہو۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کر دیا، کیا وہ اس کو فنا کر کے پھر سے ویسا پیدا نہیں کر سکتا؟ کیوں نہیں؟ وہی تو ہے جو سب سے بڑا بنانے والا اور علم والا ہے۔ یہ اس کی شان ہے کہ جب کسی چیز کا صرف ارادہ کرتا ہے تو بس اس کا یہ کہنا کافی ہوتا ہے کہ کن، یعنی ہو جا، تو وہ چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ بس ہر عیب سے پاک ہے وہ اللہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور تم سب کے سب اسی کی طرف پلٹا کر لائے جاؤ گے۔